بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون نے مصر میں بہت ظلم اور سرکشی، غرور، تکبر شروع کر رکھا تھا کہ انہی دنوں اسے خواب میں آیا کہ فلسطین اور شام کی طرف سے آگ بھڑک اٹھی ہے جس نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر بہت گھبرایا۔ صبح اٹھ کر اس نے کاہنوں اور نجومیوں کو طلب کیا۔ اس نے ان لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سب نے باہم مشورہ کر کے یہ تعبیر فرعون کو بتائی کہ اس خواب کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ فرعون نے تمام دانیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک بھر میں جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں سب کے حمل گرا دیے جائیں۔ چنانچہ دانیوں نے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر سے ظالم اور سرکش لوگوں کو جمع کیا جائے۔ ظالم اور سرکش لوگوں کو جمع کرنے کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا بچوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ بچے قتل ہونا شروع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے قبل تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ملک مصر میں طاعون کی وبا پھیل چکی تھی۔ سینکڑوں لاکھوں لوگوں اس طاعون کی وبا سے مرنے لگے۔ ہر طرف اموات ہی اموات ہونے لگیں۔ یہ حالات دیکھ کر کاہنوں اور نجومیوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح سے اموات ہوتی رہیں اور قتل و غارت ہوتی رہی تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے اور اس طرح ملک کی سلطنت کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال زندہ رکھا جائے۔ جس سال قتل و غارت روکنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی اور جس سال قتل و غارت کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یوں حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی پیدائش کی خبر جب کاہنوں اور نجومیوں نے فرعون کو دی، فرعون یہ خبر سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر گھر جا کر تلاشی لی جائے اور بچوں کو قتل کیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت موسیٰ کی والدہ کو ملی تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر قبطی دائی نے ان سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ کہیں دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ تو دائی نے آپ کی والدہ کو دلاسا دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی، بس تم اس بچے کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے بہت اچھے طریقے سے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فرعون کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ گھر آ کر انہوں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو آپ کی بہن اور والدہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی قابلہ دائی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر دکھتے ہوئے تندور میں پھینک دیا تھا۔ جب یہ لوگ تلاشی لینے لگے انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لے لی لیکن انہیں بچہ نہیں ملا۔ تو ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ تلاشی لے کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اتنے میں آپ کے رونے کی آواز تندور سے آنے لگی۔ تندور سے بچے کی رونے کی آواز سن کر آپ کی والدہ تندور کے پاس گئیں تو دیکھا کہ بچہ کوئلوں کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ نے انہیں اپنے ساتھ چمیٹ لیا اور پیار کرنے لگیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچے کو دریائے نیل کی لہروں میں بہا دیا جائے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل میں بہا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کام کے لیے ایک نجار سے ایک تابوت بنانے کے لیے کہا۔ نجار نے پوچھا کہ وہ تابوت کس لیے بنانا چاہتی ہیں۔ ان سے جھوٹ نہیں بولا گیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک بچے کو دریائے نیل میں بہائیں گی۔ تو اس نجار نے یہ بات فرعون کے سپاہیوں کو بتانی چاہی، لہٰذا جب وہ یہ بات سپاہیوں کو بتانے کے لیے گیا تو وہ گونگا ہو گیا، اس سے بولا نہیں گیا۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ تو پاگل شخص ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی اور وہ واپس آ گیا۔ واپس آنے پر اس کی زبان کھل گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ وہی بچہ ہے جس کا فرعون کو ڈر ہے۔
اس نجار نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو تابوت بنا کر دیا اور ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو دودھ پلا کر تابوت میں ڈالا اور دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جب تابوت دریا میں تیرنے لگا، کبھی تیرتا کبھی ڈوبتا، یہ عالم دیکھ کر آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے آپ کی بہن کلثوم کو یہ سمجھایا کہ تم تابوت کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی جانا، جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر جانا اور دیکھنا کہ تابوت کہاں جاتا ہے اور کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن کلثوم جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر دریا کے کنارے کنارے تابوت کو دیکھتی دیکھتی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف بادشاہ کی بیٹی کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا جس کا علاج طبیبوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ماہر طبیبوں نے بتایا تھا کہ دریائے نیل میں سے ایک مخلوق ظاہر ہوگی جس کا لعاب لگانے سے جو انسانی مخلوق ہوگی جس کا لعاب لگانے سے تیری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر فرعون نے دریائے نیل کے کنارے ایک بہت شاندار محل بنوایا جس میں وہ اپنی بیٹی اور حضرت آسیہ اپنی بیوی کے ساتھ خود بھی رہنے لگا۔ اس محل کے بنوانے کا مقصد صرف اسی انسانی مخلوق کو ڈھونڈنا تھا۔ جب تابوت چلتا ہوا محل کے پاس سے گزرا تو وہاں کی باندیوں نے دیکھا کہ ایک تابوت دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے اور محل کی دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرایا تو انہوں نے تابوت کو دیکھا، نکال کے درخت کے پاس رکھ لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت نورانی شکل کا بچہ پایا تو وہ تابوت کو اٹھا کر محل کے اندر لے گئیں۔ انہوں نے حضرت آسیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آسیہ نے جب تابوت کھول کر دیکھا تو ان میں سے ایک نورانی شکل والا چمکتے ہوئے چہرے والا بچہ نکلا تو حضرت آسیہ بچے کو پا کر بہت خوش ہوئیں۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا تو وہ لعاب اس کے کندھے کو لگا اور وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے فرعون سے مشورہ کیا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن اس نے ڈر ظاہر کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا، تو دودھ پلانے والی عورتوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا بھی دودھ پینا پسند نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے سب عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ تو یوں آپ کی بہن کلثوم جو چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھیں، انہوں نے حضرت آسیہ سے کہا کہ مجھے ایک عورت کا پتہ معلوم ہے جس کا دودھ یہ پی لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ حضرت کلثوم اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا اور اپنی والدہ کو لے گئیں۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ محل کے اندر پہنچی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا دودھ پلایا اور حضرت موسیٰ کا دیدار کر کے اپنے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ یوں وہ روزانہ محل کے اندر جاتی اور بچے کو دودھ پلاتی، پھر وہ بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ کبھی کبھی محل کے اندر لے جاتی حضرت آسیہ اور فرعون سے ملوانے کے لیے۔ تو یوں بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ فرعون کے محل میں بھی پرورش پانے لگا۔ ایک دن حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئیں اور حضرت موسیٰ کو فرعون نے اپنی گود میں لٹا لیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو جھنجھوڑا اور جس کی وجہ سے چند بال بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو یوں فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ پرورش پانے لگے۔ تو دوستو، ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ شکریہ۔